السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 9 with the role of قائد اعظم اینڈ لیاقت علی خان ان دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. اس کے بارے میں اس کے حوالے سے آج ہم نے نیکسٹ اسٹارٹ کرنا تھا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا ملکی اسٹیبلٹی یا استحکام کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے انہوں نے. دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم. اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل ہیں قائد اعظم اینڈ دا پرائم منسٹر اور جو وزیر اعظم ہیں not only made constitutional efforts, freedom movement and for the establishment of Pakistan but also made the country stable for working hard day and night. اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی اگر دیکھیں تو قائد اعظم یا لیاقت علی خان کا جو کردار ہے وہ شروع سے ہی بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اگر ہم قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے رول کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے رات دن کام کیا ہے بٹ سرونگ دا کنٹری فار 1 year. انہوں نے 1 سال کے لیے جو ہے قائد اعظم نے جو ہے وہ کام کیا ہے اور 25 days 25 دنوں کے لیے. ٹھیک ہے. فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر. قائد اعظم جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 11 سپٹمبر 1948 کو. اینڈ ڈیورنگ دا شارٹ پیریڈ آف 1 year قائد اعظم ود لیاقت علی خان ٹیکن سچ اسٹیپس تھرو وچ مینی پرابلمس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ور اوور کم. اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی ان سب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر ایسی ایفرٹس کی ہیں 1 سال کے اندر بھی کہ انہوں نے گورنمنٹ کے جو مسائل تھے یا پاکستان کے بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو حل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. سم گائیڈنگ پرنسپل ہائی لائٹڈ بائی قائد اعظم آر دا فالوئنگ. اب وہ کہتا ہے کہ جو قائد اعظم نے ہائی لائٹ کی ہیں بیسک پرنسپلز ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ وہ ہائی لائٹڈ پرنسپلز جو ہے وہ کیا تھے. فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز ہی ناٹ اونلی پرسیوڈ دا پیپل ٹو بی پیشنٹ بٹ آلسو ٹوک پریکٹیکل اسٹیپس ٹو دیئر سیٹلمنٹ. اب وہ کہتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن یا ریفیوجیز یا مہاجرین کے آبادکاری کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے آپ نے نہ صرف لوگوں کو آمادہ کیا اور نہ ہی لوگوں کو صبر اور تعامل سے کام لینے کے لیے کہا بلکہ اس کے لیے آپ نے پریکٹیکلی عملی طور پر بھی اقدامات کیے ان کو آباد کرنے کے لیے. کیپنگ ان ویو دا پرابلمس آف سیفٹی آف دا کنٹری مور امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھی کہ ان کے لیے یہ بات بھی امپورٹنٹ تھی کہ ملک کا دفاع سب سے اہم چیز ہے. اینڈ گریٹ پارٹ آف دا بجٹ واز اسپیسیفائڈ فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری. اور ملک کا زیادہ تر جو بجٹ ہے اس کو مخصوص کیا دفاع کے لیے. اینڈ ہی ٹرائی ٹو سالو دا ڈسپیوٹس ود انڈیا اینڈ افغانستان پیسفلی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا پرامن حل ہو جائے. قائد اعظم نے ایڈریس آن 30 جون 1948 قائد اعظم نے 13 جون 1948 کو جو آپ کا خطاب تھا اس میں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی ٹو اوائڈ دا پروونشل اینڈ ریشیل پریجوڈس. جو آپ کے صوبائی اور نسلی تعصب ہیں ان کو ختم کریں. یعنی صوبوں کے درمیان میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے کہ کوئی صوبہ کسی صوبے کے لوگ کسی زبان کسی کلچر ثقافت یا اپنی روایات کی وجہ سے کسی دوسرے پر زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے سب کو برابر جو ہے وہ ہونے کے لیے کہا. اینڈ ہی انسٹرکٹیڈ دا سول سرونٹ ٹو پرفارم ڈیوٹیز ایز سرونٹ آف دا پیپل. اور اس کے علاوہ جو سول سرونٹ تھے یا سرکاری ملازمین تھے ان کے لیے آپ نے یہ لازمی قرار دیا. ان کو یہ بات باور کروائی کہ وہ جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ سامنے ان کے خدمت گار کے طور پر ہیں اور ان کے لیے جو ہے ان کی یہ فرائض میں ہے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں. اڈاپٹ سچ ایٹیٹیوڈ دیٹ دا پیپل may feel that you are not the rulers but servant of the nation. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا ایسا رویہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ جو ہے آپ حکمران نہیں بلکہ آپ قوم کے جو ہے وہ غلام ہیں. یعنی آپ کا کام آپ کی قوم کی خدمت کرنا ہے. آپ نے خود افسر بن کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایسے قوم سے ہے کہ جس کی خدمت کرنے کے لیے آپ مامور کیے گئے ہیں. ٹو میک اسٹرانگ دا اسٹیٹس آف پاکستان. اس کے علاوہ پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے اس کو مضبوط کرنا. قائد اعظم ٹوگیدر ود لیاقت علی خان ڈٹرمن سم گائیڈنگ پرنسپلز. اس کے علاوہ قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے ساتھ جو ہے کچھ گائیڈنگ یا رہنما اصول بھی دیے وچ ایم دا اسٹیبلشمنٹ آف سوسائٹی بیس آن دا کوالٹی اینڈ سوشل جسٹس. جو کہ بیس کرتے تھے آپ کی ایکویلٹی یعنی آپ کی برابری پر مساوات پر اور سوشل جسٹس یعنی معاشرتی انصاف پر. یعنی ایسے اصول دیے کہ جن کا تعلق آپ کے معاشرتی
معاشرتی انصاف سے تھا۔ قائد اعظم پلیڈ اے وائٹل رول ان دا انکلینیشن آف ینگ جنریشن ٹورڈز ایجوکیشن۔ قائد اعظم نے اہم کردار ادا کیا جو ینگ جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، ان کو کہ انکلینیشن، ان کو ایڈوائز کی کہ وہ توجہ دیں تعلیم کی طرف، جو کہ بہت ضروری ہے ان کی سکسیس کے لیے۔ اینڈ ہی ٹرائی ٹو گیو فیلنگ ٹو دا یوتھ دیٹ دا ینگ جنریشن از دا فیوچر آف دا نیشن، فیٹ آف دا نیشنز آر ڈیسائیڈیڈ ڈیو ٹو دیم۔ انہوں نے نوجوان لوگوں کو یہ بات باور کروائی، انہوں نے پہلے انہیں سیاست میں آنے کے لیے کہا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو آپ نے ان کو اس چیز سے روک دیا، آپ نے انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں تک محدود رہنے کے لیے کہا۔ آپ نے ان کو یہ سجیشن دی، یہ ایڈوائز دی کہ ان کا جو ینگ نیشن ہے وہ ملک کا فیوچر ہوتا ہے، کسی قوم کا فیوچر ہوتا ہے، اور کسی قوم کی قسمت جو ہے وہ ان کی نوجوانوں پر جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے۔ ہی انسسٹڈ اپان دا ینگ پیپل ٹو گیو اٹینشن اونلی اینڈ اونلی ٹو ایجوکیشن۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ زیادہ توجہ دیں صرف اور صرف اپنی تعلیم کے اوپر، اینڈ ٹو اوائڈ دا ایجوٹیشن پالیٹکس آف پراسپیرٹی اینڈ ایگزسٹنس آف دا کنٹری۔ اور ملک کی خوشحالی اور اس کے لیے جو ہے وہ طلباء کو جو ہے وہ اب پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے اداروں میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ مشکلوں کا وقت کہ جب جو ہے یونیورسٹی اور کالج کے طلباء کو جو ہے وہ تحریک چلانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب جو ہے قائد اعظم نے انہیں سجیشن دی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ ایز مینشنڈ ارلیئر دیٹ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس آن دا ورلڈ میپ آن 14 اگست 1947۔ وہ کہتا ہے کہ اس پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا، اینڈ قائد اعظم لیاقت علی خان دین میڈ پاکستان ممبر آف دیئر یونائٹڈ نیشن فار دا انٹروڈکشن اینڈ آئیڈینٹی اینڈ ود ان فیو منتھس۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی یہ کوششیں تھی کہ پاکستان کو یہ آئیڈینٹی ملی، اور ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اقوام متحدہ کا اس کو ممبر بنایا کچھ ہی مہینوں میں۔ اینڈ بائی لیٹرل ریلیشنز ور اسٹیبلش ود مینی کنٹریز، اور کئی ممالک کے ساتھ جو ہے باہمی تعلقات جو ہے وہ استوار کیے گئے۔ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ریگارڈنگ فارن پالیسی آف دا کنٹری واز دیٹ دیر ول بی فرینڈلی ریلیشنز آن ایکویلٹی بیسس ود دا کنٹریز جنرل اینڈ ود نیبرز اینڈ دا مسلم کنٹریز ان اسپیشل۔ جو بھی ممالک دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے عمومی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کہا گیا، اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ بالخصوص جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی گئیں۔ اگر جو ہے دیکھا جائے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی کوششوں کو، ان کی ایفرٹس کو، تو وہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایفرٹس جو ہے وہ مثالی ایفرٹس تھیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن قائد اعظم سے یا ہمارے رہنماؤں سے ملی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس نے آگے چل کر بہت حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور جو آگے ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے اس نے بھی اس سے بہت کچھ اچیو کیا۔ ان دونوں کے کارنامے، ان دونوں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے تاریخ میں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔